یہ دیکھیے سیدنا غریب نواز، ایک کسان غریب نواز کے پاس ہے، غریب نواز کے پاس ایک کسان ہے اور آ کر کے کہتا ہے وہ کسان کہ سرکار بادشاہ نے میری زمین پہ ٹیکس زیادہ لگا دیا، میں ٹیکس نہیں بھر سکتا، اور مجھے پتا چلا ہے کہ بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے۔ جو دلی کا بادشاہ ہے اس کا نام تھا شمس الدین التمش۔ دلی کا بادشاہ اس وقت کون تھا؟ شمس الدین التمش، معمولی آدمی نہیں، جس کی کبھی تہجد نہیں چھوٹی، جس کی عصر کی پہلے کی سنتیں غیر موقعہ نہیں چھوٹی، جس نے ماں بہن بیٹی بیوی 4 عورتوں کے علاوہ 5ویں کسی عورت پر جان بوجھ کر نظر نہیں ڈالی، اسے کہتے ہیں شمس الدین التمش۔ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ آیا کسان غریب نواز کے پاس اور کہتا ہے کہ دلی کے بادشاہ نے ٹیکس لگا دیا مجھ پر، میں بھر نہیں سکتا۔ غریب نواز نے فرمایا ہم تیرے ساتھ دلی تک چلیں گے، ہم تیرے ساتھ۔ آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں یہ واقعہ کوئی گڑھ کے لایا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ کسانوں پہ مصیبت آئی ہے تو میں یہ بات لے کر آیا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے برسوں پہلے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے، میری تقریروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کا مطلب گرے پڑے لوگوں کے کام آنا۔ ہمارے پاس کوئی آتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس کوئی آ جائے، اس لیے کہ سب سے گرے پڑے تو اپنی ہی نگاہ، برے تو سب سے اپنے ہی ہے۔ کوئی آگے یہ مسئلہ ہے ہمارا، اللہ آپ کا مسئلہ حل کر دے۔ ارے اللہ مسئلہ حل کر دے، وہ تو یہ مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتا تھا، اللہ میرا مسئلہ حل کر دے، آپ کے پاس کیوں آیا؟ اور کچھ زیادہ جتن کریں، کوئی تعویذ دے دیں، اللہ مسئلہ حل کر دے۔ میرے عزیز، صرف دعا اور تعویذ سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہمارے نبی کسی کے مسئلے کے لیے کسی کے ساتھ کسی کے گھر تک گئے تھے، ہمارے اولیاء کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اجمیر مقدس سے دلی تک کا سفر کر رہے تھے۔ ہم بھی اپنے سورسز کا استعمال کر کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ لے کر کے آئے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ٹائم ہے ہمارے پاس، لیکن ٹائم کس لیے؟ واٹس ایپ کے لیے ہے، فیس بک کے لیے ہے، غیبتوں کے لیے، چغلیوں کے لیے، نفرتوں کے لیے ہے، عداوتوں کے لیے ہے، فتنوں کے لیے ہے۔ اچھائی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے، اچھی طرح یاد رکھنا، اچھائی تمہاری نسلوں کو بھی اچھا بنا سکتی ہے اور اس کی برکتیں تمہاری نسلوں تک باقی رہے گی، اور برائی جو ہے تمہاری نسلوں تک اس کی نحوست کو پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، اللہ نے اچھے کام کے لیے بھیجا ہے، اچھے کر سکتے ہو تو کرتے رہو۔ سرکار غریب نواز کے پاس کسان آتا ہے اور آ کر کے کہتے ہیں سرکار یہ مشکل آن پڑی ہے۔ غریب نواز نے بادشاہ کوئی خط نہیں لکھا، بابا کتب کو کوئی خط نہیں لکھا، اور فرمایا کہ چلو چلتے ہیں۔ ساتھ لے کر کے دلی پہنچے۔ جب دلی پہنچے تو دلی پہنچنے کے بعد اطلاع ملی کہ غریب نواز آ رہے ہیں۔ وقت کا دلی کا بادشاہ بابا کتب کو ساتھ لے کر کے استقبال کے لیے آیا، قدموں پہ سر رکھا۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے کہا حضور بغیر اطلاع کے تشریف لائے؟ فرمایا بابا کتب ایک کام تھا ہمارا ایک کام تھا، وہ لے کر آئے۔ حضور آپ کا کیا کام تھا؟ کہ یہ کسان ہے ہمارے شہر کا رہنے والا، اجمیر شہر کا رہنے والا، یہ اس پر لگان بادشاہ کے کارندوں نے زیادہ ڈال دیا ہے اور یہ بھرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں کمی کر دی جائے۔ بابا کتب نے بادشاہ کی طرف دیکھا، بادشاہ نے کہا حضور مجھے اس کا علم نہ تھا، یہ سپاہیوں کی غلطی سے ہو گیا، لیکن حضور اگر آپ کو ایک خط لکھ کر کے دے دیتے تو خط پر بھی کام ہو جاتا، چٹھی پر بھی کام ہو جاتا، آپ کا نام یہ کسان لے کر آتا تو آپ کے نام پر بھی کام ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں چٹھی پر بھی کام ہو سکتا تھا، خط پر بھی کام ہو سکتا تھا، میرے نام پہ بھی کام ہو سکتا تھا، لیکن ایک غریب کے ساتھ اس کا کام بنانے کے لیے جو میں قدم قدم چل کے آیا، مجھے یہ ثواب کب ملتا، یہ اجر کب ملتا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک قدم چلتا ہے تو اللہ اس کو مسجد نبوی میں 2 مہینے تک اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا۔ مجھے یہ اجر کب ملتا؟ یہ تھی اپنے بزرگوں کی فکر، لیکن آج وہ فکر ختم ہے۔